نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ شروع کریں گے لفظی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، تو اس کی ہم مختصر سی تفسیر بتائیں گے آپ کو۔ آج ہم اس میں پڑھیں گے کہ قرآن پاک کا لفظی ترجمہ کیا ہے اور اس کی مختصر سی تفسیر آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ میں یہ بتائیں گے کہ ہم اس پر کیسے عمل کر سکتے ہیں، کہ قرآن پاک ہمارے لیے کیسے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ البقرہ یہ مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی، جن کا مطلب اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ ذالکہ اسم اشارہ ہے، یعنی کہ یہ الکتاب کتاب، یعنی کہ یہ جو قرآن پاک ہے، یہ جو کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، پرہیزگاروں کے واسطے۔ یعنی کہ الف لام میم یہ کتاب قرآن مجید جو ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں کہ کلام اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے یہ راہ دکھانے والی ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، یعنی کہ غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے ان کو رزق دیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ کتاب، یہ کلام پاک، یہ قرآن مجید کن لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے؟ جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچتے ہیں، اور وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور آداب کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو رزق عطا کیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ اپنا مال زکوٰۃ صدقہ خیرات میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کے رزق کو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی کہ قرآن پاک، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبلک یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، وبالآخرتی اور وہ آخرت پر، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور اللہ کی راہ میں مال جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے قرآن پاک پر اور جو قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں جیسے تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن قیامت آئے گی اور ان سے جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں ان کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ ہمارے لیے اس میں یہ پیغام ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کتاب سے ہدایت حاصل کریں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ان لوگوں کو راہ دکھاتی ہے جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے ڈر سے، گناہوں سے بچانے والے ہیں، اور غیب پر ایمان لانے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اپنا رزق جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرنے والے ہیں، اور جو لوگ اس قرآن پاک پر اور اس سے پہلے نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیہ.